السلام علیکم جی، محمد رضوان ہیئر اگین. آج ہم بات کریں گے ٹیمز اینڈ کو فاؤنڈرس کے اوپر، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جب ڈسکشن کی تھی ہم نے کہا تھا یہ ایک سیگمنٹ ایسا جو ہم نے مس کر دیا ہے شاید، جو کہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دیر آئے درست آئے. کوئی چیز اگر ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے اور آج اس کو ہم نے افیکٹولی ڈیل کر لیا ہے. آپ کے بزنس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر کچھ کر لیا تو ہمارا جو ہے فرض پورا ہو گیا. شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ ایک دفعہ پھر السلام علیکم. آپ کے آنے کا دوبارہ شکریہ، آپ کے ٹائم دینے کا شکریہ. آج ہم بات بڑی امپورٹنٹ جس موضوع پہ کریں گے، بیکاز آپ ویسے ہی اس چیز کے گرو ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ کیا بنانا ہے، کیا کرنا ہے، اور آپ ایک ٹاپ مین کی صورت میں دیکھتے ہیں. آپ نے اپنے بزنسز بھی بنائے، آپ نے ان بزنس میں اس طرح سے سوچا کہ کچھ شارٹ ٹرم بزنس تھے، کچھ چھوٹے بزنس تھے، کچھ بڑے بزنس تھے. کچھ جگہوں پہ ہیومن ریسورس آپ کے پاس تھوڑی تھی، کچھ جگہوں پہ زیادہ تھی. سو لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک سیگمنٹ کے طور پہ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ یار ایک بڑا بزنس کیسے اسٹارٹ کرنا ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں نہیں یار 3 بندوں والا بزنس. تو لہٰذا ہمیں آپ کی اس چیز پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ملے گی اور جاننا ہم چاہیں گے کہ ٹیم اینڈ کو فاؤنڈرس کا کانسیپٹ کیا ہے اور وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اب کسی چھوٹے بزنس کے لیے، کسی بڑے بزنس کے لیے، یا اسٹارٹ اپ بزنس کے لیے. جی بالکل، تھینک یو سو مچ رضوان صاحب. ٹیمز اینڈ کو فاؤنڈر جو ہے نا، میرے نزدیک بڑا پیوٹل امپورٹنس ہے آپ کے بزنس کی سکسیس کے لیے. اور اس کو ارلی آن آپ نے جب آپ کے مائنڈ میں آئیڈیا آ گیا اور آپ نے اس کے اوپر کام شروع کرنا ہے، تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں. کیا آپ ایک اچھے ڈیولپر ہیں جو اچھا کوڈ لکھ سکتے ہیں، یا آپ اچھے مارکیٹیئر ہیں، یا آپ اچھے سیلز اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ پرسن ہیں. اگر آپ اچھے سیلز اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ پرسن ہیں تو پھر آپ کو ایک اچھا پارٹنر چاہیے جو کوڈنگ کر سکے. آپ یہ نہیں چاہیں گے، اگر آپ کے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہیں، جو موسٹلی اسٹارٹ اپ فاؤنڈرس کے کیس میں ہوتا ہے کہ انیشلی ریسورسز بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں، تو اس کیس میں آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ ایک جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہے وہ ایک مہنگی سی ہائر کریں. ایک اچھے سافٹ ویئر کو ڈیولپمنٹ کروانے میں کوئی 30-40 لاکھ روپے یا اس سے بھی زیادہ لگتے ہیں اگر بیسک سے اپنے ایک موبائل ایپ بنانی ہو فار ایگزامپل. تو آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ شروع میں ہی آپ اتنا زیادہ خرچہ کریں. تو آپ اپنے ساتھ ایک ایسے اچھے کمپلیمنٹنگ سکلز والے ایک اچھے پارٹنر کا انتخاب کریں، جسے کو فاؤنڈر کہا جاتا ہے، جو آپ کی سکلز کو کمپلیمنٹ کریں. اگر آپ اچھے سیلز اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ پرسن ہیں تو وہ ایک اچھا کوڈر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. گوئنگ بیک ٹو ایپلز ایگزامپل، اگر ہم ایپل کی ایگزامپل دوبارہ لیں تو اسٹیو جابس واز دا پروڈکٹ گائے اینڈ دا سیلز اینڈ مارکیٹنگ گائے، لیکن ان کو کمپیوٹر بنانا نہیں آتا تھا. کمپیوٹر بنانے کا جو کام تھا وہ اسٹیو وازنیک کا تھا. سو اسٹیو جابس نیڈیڈ اسٹیو وازنیک اور اسٹیو وازنیک نیڈیڈ اسٹیو جابس اینڈ ٹوگیدر دے کریٹڈ اے گریٹ ٹیم. دیٹ بیکیم دا جینیسس آف ایپل. بالکل صحیح. تھینک یو شاہ صاحب. مجھے یہ بتائیے کہ اس میں بھی جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں بڑے نائف سے کویسچنس کرتا ہوں، معصومانہ سوال، جیسے ہمارے وسیم بدامی کہتے ہیں نا معصومانہ سوال. سوال یہ کہ وائی فار اے نیو اسٹارٹ اپ ایک بندہ آپ کے پاس ایز این امپلائی آئے گا کیوں آئے گا؟ جی ویری گڈ پوائنٹ. دیکھیں شروع میں جیسے ہم نے بات کی نا، آپ جو اپنے انیشلی کوشش کریں گے کہ کو فاؤنڈرز لے کے آئیں جی، اور آپ ان کو امپلائی کے طور پہ نہیں لائیں گے، بلکہ آپ ان کو ایکوٹی پہ لے کے آئیں گے. آپ ان کو جو بزنس کرنے جا رہے ہیں آپ بولیں گے یار اس کے 100% ابھی اونرشپ میری ہیں، تو میں اس میں سے تمہیں 20% یا 30% بیسڈ آن دا کنٹریبیوشن دیٹ یو آر گوئنگ ٹو میک ان اٹ، یور پارٹیسپیشن، میں تمہیں اتنی آفر کر دوں گا ایکوٹی. تو یوزلی آپ انہیں ایکوٹی کے اوپر لے کے آتے ہیں. تو دے آر کالڈ ایکوٹی پارٹنرز. ایکوٹی پارٹنرز جی. اور موسٹلی یہ سیٹ اپ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ ٹیئر ہوتی ہے، جو آپ نے اب ٹیم ہائر کرنی ہے. ہم نے بات کی تھی چیف ٹیکنیکل آفیسر یا چیف پروڈکٹ آفیسر، جو شروع میں آپ نے لوگ لے کے آنے ہیں جو آپ کی پروڈکٹ کا روڈ میپ ڈیفائن کریں گے اور ٹیکنالوجی اسٹیک، ٹیکنالوجی روڈ میپ ڈیفائن کریں گے. تو یہ لوگ اکثر آپ کے کو فاؤنڈرز ہوتے ہیں. اب آپ نے اگر کوئی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اسٹارٹ میں ایک بندہ اچھا وہ ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی سیلز اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ پرسن ہے، تو آپ ایک کوڈر کو ساتھ ملائیں گے، سافٹ ویئر ڈیولپر کو ساتھ ملائیں گے جو اچھا ایپ ڈیولپر ہے اگر آپ نے ایپ بنانی ہے. اینڈ ٹوگیدر دے وڈ اسٹارٹ ورکنگ. پھر آہستہ آہستہ آپ چیف پروڈکٹ آفیسر بنائیں گے، چیف ٹیکنالوجی آفیسر بنائیں گے، لے کے آئیں گے آن بورڈ، اور یہ یوزلی ایکوٹی پہ آئیں گے. بالکل صحیح. اچھا آپ کا کویشچن ہے کہ اس کے بعد جب آپ ہائرنگ اسٹارٹ کریں گے تو امپلائیز کیوں آئیں گے آپ کے پاس؟ ابھی تو آپ ایک چھوٹا سا اسٹارٹ اپ ہیں جس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. جی. نو بڈی نوز اباؤٹ سچ اے کمپنی.
اور یہ کافی برے حالات میں یوزلی اسٹارٹ میں ہوتا ہے اسٹارٹ اپ یا بزنس. تو اس میں جو بات آتی ہے جو اب تک ہم کور کر چکے ہیں نا پوزیشننگ کی اور برانڈنگ کی, یہاں پہ وہ رول پلے کرتی ہے. اور یہاں پہ اس سے پہلے جو آپ نے اپنی ورکنگ کی ہوئی نا, پرپز ڈیفائن کیا ہوا اپنا جو اسٹارٹ میں کیا تھا بالکل, اور آپ نے اپنا ویژن ڈیفائن کیا تھا, آئیڈیاز ڈیفائن کیے تھے, یہ وہ ساری چیزیں آپ کے پاس ایک ایسا ایمونیشن ہے جو ایک اسٹرانگ میسج کریٹ کرتا ہے جو آپ کی طرف سے ایز اے فاؤنڈر جانا چاہیے لوگوں کو کہ دس از اے کمپنی, اے بزنس جو کوئی بڑا کام کرنے جا رہی ہے. بالکل صحیح. اگر آپ ان کو اپنا ویژن نہیں شیئر کریں گے اور اپنا پرپس نہیں بتائیں گے جو کافی بڑا پرپس ہونا چاہیے, آپ اس سے انسپائر نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا. اگر آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے اور آپ ہزاروں کمپنیاں کھلی ہوئی ہیں تو کوئی کیوں آپ کے پاس آئے گا؟ کئی کمپنیاں آپ سے آگے کر رہی ہیں. جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ جاب سیکورٹی بھی دیتی ہیں, وہاں پرکس بھی ہوتے ہیں, میڈیکل بھی ہوتا ہے, انشورنس بھی ہوتی ہے. آپ کے پاس کوئی چیز ایسی آفر کرنے کو نہیں ہے اسٹارٹ میں. آپ کی سیلری بھی بڑی منیمل سی ہے, آپ زیادہ ہالیڈیز بھی نہیں دے رہے, آپ کام بھی زیادہ لیں گے. شروع میں اسٹارٹ اپ کو سارا کچھ کرنا پڑتا ہے, کئی دفعہ آل نائٹرز لگانے پڑتے ہیں. دیر واز اے ٹائم کہ جب ہم ایک سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کمپنی میں ارلی ڈیز جب میں نے کریئر اسٹارٹ کیا تو میں جاب کرتا تھا اور ہم نے انٹرنشپ سے اسٹارٹ کیا. مجھے یاد ہے کہ جب بھی ریلیز آنی ہوتی تھی تو ہماری راتیں لگا کرتی تھیں وہاں پہ, ہم وہیں سویا کرتے تھے, وہیں اٹھ کے دوبارہ کام شروع کر دیتے تھے. کئی دفعہ رات کو ساری رات کام کرتے رہتے تھے. تو یہ سارا کام آپ تب کرتے ہیں جب آپ کو جو ٹاپ پرسن ہے, جو فاؤنڈر یا سی ای او ہے, اس نے کوئی ویژن شو کیا ہوتا ہے, کوئی ایسا ویژن جو آپ کو انسپائر کرے. اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ رچرڈ نکسن نے جب چاند پہ جانے کا ارادہ کیا امریکہ نے 1960s میں, تو انہوں نے ایک ویژن ایک بڑا گول سیٹ کیا کہ ہم نے اس دہائی میں چاند پہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے. وہ اس ویژن نے پوری نیشن کو الیکٹریفائی کر دیا اینڈ دے میڈ شیور دیٹ اٹ ڈیڈ اٹ ود ان دا سیم ڈیکیڈ, دے ریچڈ دا مون. اچھا, اس میں جو ناسا تھی, جو پرائمری ادارہ ہے جو چاند پہ لوگوں کو لے کے جاتا ہے, جب رچرڈ نکسن نے ایک دفعہ اس کا دورہ کیا تو وہاں پر انہوں نے ایک جینیٹر کو دیکھا جو صفائی کر رہا تھا. انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ ہی سیڈ, میں لوگوں کو یہاں پر چاند پہ جانے کے مشن کے لیے انیبل کر رہا ہوں, میں انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں تاکہ وہ چاند پر جا سکیں. کر تو وہ صفائی رہا ہے, لیکن اس کا دیکھیں انسپریشن کیا آئی ہے, اس ویژن سے آئی ہے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے دیا ہے. اینڈ ایوری بڈی گاٹ انسپائرڈ فرام اٹ اینڈ دس از ہاؤ گریٹ تھنگس گیٹ اکمپلشڈ. بالکل صحیح. تو اگر فاؤنڈر یا جو سی ای او ہے اور جو ہیڈ آف دا بزنس ہے وہ انسپائر نہ کر سکے نا تو لوگ نہیں آئیں گے. اور شروع میں ہمیں یہ چیلنج فیس کرنا پڑا. وی لرنڈ اٹ دا ہارڈ وے. ہم نے جب ہائرنگ اسٹارٹ کی ریسورسز کی, سافٹ ویئر ڈیولپرس کی, ہم نے اپنی طرف سے پوسٹ بنا کے لنکڈ ان پہ بھی شیئر کی, سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کی. کچھ چینلز یوز ہوتے ہیں ہائرنگ کے لیے, جس طرح پاکستان میں rosie.pk ہے, اس پہ بھی شیئر کی. کوئی بھی نہیں آیا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے تو سی ویز کا انبار لگ جائے گا. کچھ سی ویز آئے لیکن وہ ٹوٹلی ارریلیونٹ لوگوں تھے, ان کا کوئی ریلیونٹ ایکسپیرینس ہی نہیں تھا. نیکسٹ اسٹیج آئی فرسٹریشن کی کہ کوئی اگر بھولا بسر آ بھی گیا نا بندہ, لوگوں نے ہمیں ٹپس دیں کہ آپ نا اپنا تھوڑا سا جو بنا رہے ہیں, جو امیج بناتے ہیں, جو ہائرنگ کا آپ کریٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے لیے, اس کے اوپر ذرا اچھی چیزیں ڈالیں, ذرا اس کو انسپائرنگ سا بنائیں. وہ ہم نے کیا. کچھ لوگ آنے شروع ہوئے, کچھ سی ویز آئے, ان میں سے کچھ شارٹ لسٹ ہوئے جو ریلیونٹ تھے. دے سمپلی ڈیڈنٹ شو اپ. انٹرویو کا ٹائم سیٹ ہو گیا کہ اتنے بجے آپ کا انٹرویو آپ نے آنا ہے. کچھ دنوں پہلے ان کو ہیڈز اپ دیا گیا. دیٹ ڈے دے ڈیڈنٹ شو اپ. یعنی they did apply but they didn't come and they agreed کہ ہم اس ٹائم پہ آئیں گے. فون کے اوپر انہوں نے کنفرم کیا but they didn't show up. So people were not taking us seriously. تو یہ چھوٹی کمپنیز کو یہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. پھر ان سے کیسے اوور کم کیا جاتا ہے, وہ ہم نے لیسن لرنڈ یہی ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو گیو این امپریشن دیٹ یو آر اے بگ کمپنی. جیسے اسٹارٹ اپ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹارٹ اپ بے شک دیکھنے میں تو ایک چوہے جیسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, انیشیل ڈیز میں, لیکن اس کو جو شیڈو کریٹ کرنا ہے نا, جو اس کا امیج یا پرسیپشن کریٹ کرنی ہے, وہ ایک شیئر والی کریٹ کرنی ہے. سو دیٹ از ہاؤ یو نیڈ ٹو اپیئر ٹو دا ورلڈ. اینڈ سملرلی اس کو کہا جاتا ہے فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. سو دیٹ از دا کانسیپٹ. آپ نے اپنے آپ کو ایسا شو کرنا ہے کہ یو ہیو آلریڈی اچیوڈ دا سکسیس دیٹ یو آر گوئنگ ٹو اچیو ان 5 to 10 years. سو یو ہیو ریچڈ دیٹ, یو ہیو ارائیوڈ دیئر. جب آپ کے اندر یہ کنوکشن آ جائے گی, یہ کنوکشن دنیا کے بیسٹ سکسیزفل انٹرپرینورز میں ملتی ہے. اسٹیو جابز میں ملتی ہے, ایلن مسک میں ملتی ہے. They were convinced that they are going to hit their targets. Their vision was so clear that they had absolutely no ambiguity that they are not going to achieve their target. اور یہ چیز ہائرنگ پول میں بھی مدد دیتی ہے.
سو بیسکلی یہ جو چیز ہے نا، سو یہ جب آپ کریٹ کر لیتے ہیں تو دس بیسکلی کریٹس اے پل، برانڈنگ پل اینڈ مارکیٹنگ پل، جس کی وجہ سے لوگ آپ کی برانڈ کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا چاہتے ہیں. پیپل وانٹ ٹو گیٹ ہائرڈ. اف یو ریمبر دیر واز اے ٹائم ان موبلنگ جب ہم لوگ بڑا آنرڈ فیل کرتے تھے بینگ پارٹ آف موبلنگ، وی ور سچ اے اسٹرانگ برانڈ. اسی طرح جو ایپل میں آج کل جو لوگ آج کل گوگل میں یا ایپل میں جاب کرتے ہیں، دے کنسیڈر دیم سیلز ریئلی superior and really feel honored to be working over there. تو یہ اس مارکیٹنگ اور اس برانڈ پل کی بات ہے جو انہوں نے ان کمپنیز نے they have created that successfully. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سامنے شاید سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایگزامپلز ایسی ہیں کہ بزنس اسٹارٹ ہو گیا، اسٹارٹ اپ فیلئر ہو گیا سارا کچھ سلسلہ، اور یہ نظر آتا ہے کہ یار اب ہم تو باہر بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا ریزن بنی، ان کے پاس پیسے کم تھے، ان کی مینجمنٹ کا مسئلہ تھا، کیا ایشو تھا. آپ نے اتنے سارے بزنس اسٹارٹ کیے ہیں اور ماشاءاللہ وہ سکسیزفل رہے ہیں. آپ نے کچھ خود کیے ہیں بزنس اسٹارٹ، کچھ آپ نے کر کے دیے ہیں لوگوں کو، دونوں ویز میں اگر ہم دیکھیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے کیا چیلنجز آ سکتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آئی ووڈ لائک ٹو تھوڑا سا میں آپ کی کریکشن کر دوں کہ ہر بزنس ہمارا سکسیزفل نہیں تھا. وی فیلڈ ایٹ سم بزنسز ایز ویل. اور وہ جو جسے کہا جاتا ہے نا، جو فیلئر ہے نا، وہ اٹس اے بیٹر ٹیچر دین دا سکسیس. تو سر وہ سوری بات کاٹ رہا ہوں، وہ نیپولین کا تھا نا، وہ کہتا تھا کہ آئی وانٹ ٹو لوز دا بیٹلز ٹو ون دا وار. آپ نے اگر جانا ہے کسی اور جگہ پر تو آپ کہتے ہیں یار چھوٹی موٹی چیزیں اگر خراب بھی ہو جاتی ہیں، میں نے بڑا مقصد دوسرا ہے. اس وجہ سے میں نے کہا ہر جگہ پر کامیاب ہی. جی تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے جو آپ کا پرائمریلی جو آپ کا کویشچن ہے کہ جو ون آف دا موسٹ پرٹیننٹ ریزنس آف فیلئر آف کمپنیز اور بزنسز از جو ٹیم کا جو ایگزیکٹو ٹیم ہوتی ہے یا کو فاؤنڈرز ہوتے ہیں، ان کا فال آؤٹ ہوتا ہے، ان میں پھڈے ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ کمپیٹیبل نہیں ہوتے، ان میں الائنمنٹ نہیں ہوتی. تو جو چیز ہم نے لرن کی ہے اوور دا ٹائم وہ یہ ہے کہ پارٹنر چوز کرتے ہوئے، کو فاؤنڈر چوز کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں نا تو ارلی ڈیز میں برنگ پیپل آن بورڈ جن کی آپ کے ساتھ ویژن کی الائنمنٹ ہے. صحیح. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ویژن ہو کہ آپ نے اس بزنس کو سیٹ اپ کر کے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں میں نے 5 سے 10 سال میں اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور آپ ایک ایسے پارٹنر کو لے ہیں جو 2 ایئرس کے بعد ہی ایگزٹ کرنا چاہ رہا ہو. سو یہ شارٹ ٹرم، آپ کا لانگ ٹرم ویژن ہے، ان کا شارٹ ٹرم اپروچ ہے، تو آپ ساتھ نہیں چل سکتے زیادہ دیر. اسی طرح ویژن کی الائنمنٹ ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ویلیوز کی الائنمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ویلیوز کی الائنمنٹ میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ یو ناٹ used to cutting corners and you want to things done properly, you want the things to be done properly. اور آپ کے ساتھ کوئی ایسے پارٹنر آ جاتے ہیں جو ہیسٹ میں چیزوں کو کرنے کے قائل ہیں اور they don't mind taking short cuts. You believe کہ جو اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اور بزنس کو سکسیسفل بنانے کے لیے جو حلال طریقے ہیں، جائز طریقے ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے. جو سنگل فاؤنڈر ہوتا ہے وہ پھر ویژنری ایلون ماسک یا اسٹیو جابز یا جیف بیزوس اس لیول کے جو فاؤنڈرز ہیں نا، they are okay to have no co-founders and they are still successful. لیکن co-founders کے پارٹنرز کے ہونے سے سکسیس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بالکل صحیح. اتنی امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو فاؤنڈرز آپ آن بورڈ لے کے آ رہے ہیں وہ آپ سب کی ویژن کی الائنمنٹ ہونی چاہیے، ویلیوز کی الائنمنٹ ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے آپ لانگ ٹرم ساتھ چل سکتے ہیں. یوزلی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ کافی عرصے سے چلتے آ رہے ہیں وہ آپ کے اچھے کو فاؤنڈر ثابت ہوتے ہیں. آپ کو ان کی پہلے سے آئیڈیا ہوتا ہے ویژن الائنمنٹ کا، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی اسکلز کو بھی کمپلیمنٹ کریں. صحیح. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ایک اچھے کوڈر ہیں اور آپ کا جو پارٹنر ہے وہ بھی ایک اچھا کوڈر ہے تو دونوں مل کے ایک بزنس شروع کر دیں. اب یو اسٹل نیڈ اے پارٹنر ہو از گوئنگ ٹو ڈو دا سیلز اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ، کی رول جو ہے. تو آپ کی اسکلز کو کمپلیمنٹ کریں، جیسے اسٹیو جابز اینڈ اسٹیو ووزنیک کی اسکلز کمپلیمنٹ کرتی تھی. تو ایوری ون نیڈس اب کو فاؤنڈر جو اس کی کمپلیمنٹری اسکلز ہوں. کئی دفعہ 2 کو فاؤنڈر ہوتے ہیں، کئی دفعہ 3 ہوتے ہیں، کئی دفعہ 4 بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ریممبر دس، جتنے زیادہ کو فاؤنڈر ہو جائیں گے اتنی ڈسکشنز کی ٹائم بڑھ جائے گا، ایفرٹ بڑھ جائے گی سب کو الائن کرنے میں. یہ بھی مائنڈ میں رکھیں. بہت زیادہ کو فاؤنڈرز بھی نہیں ہونے چاہیے بزنس میں، بہت زیادہ پارٹنرز بھی نہیں ہونے چاہیے. دس از اندر لیسن دیٹ وی لرن دا ہارڈ وے.
ٹھیک ہے اچھا سر بالکل صحیح ہے. اس میں بلکہ شاہ صاحب میں جیسے آپ ایپل کی ایگزامپل دے رہے ہیں, مجھے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ 1987 میں وائٹل سائنس جب پاکستان میں آیا جی تو اٹ واز اے ریولیوشنری کائنڈ آف اے تھنگ آبویسلی. تو اس میں آپ نے یہ دیکھا جیسے آپ نے کہا نا وہ کوڈر وہ بھی ہو تو وہ بھی ہو. اب ایک اس میں جو تھا مرحوم جنید مشید جو تھے وہ گانے بڑا اچھا گانے والے بڑے اچھے تھے. جو دوسرے صاحب تھے وہ آپ کے وہاں وہ گانے والے نہیں تھے, وہ گٹارسٹ بہت اچھے تھے. تیسرے ایک اور کام کے لیے تو اگر چاروں ہی گانے والے ہوتے تو کیا کرتے. سو آبویسلی یو ہیو سرٹن پرسنس جو کہ اپنی اپنی فیلڈ میں چیمپئن ہیں, اینڈ دے دوز چیمپئنز ول میک اے نیو ویری گڈ کائنڈ آف اینڈ پروڈکٹ. جی یو نیلڈ اٹ. بالکل صحیح, بالکل ایسا ہی ہے. شاہ صاحب ایک بات بتائیے کہ دیکھیں آپ اگین جیسے ہم نے بات کی, آپ نے بہت سارے بزنس اسٹارٹ کیے اپنے لیے, کر کے دیے لوگوں کے لیے وغیرہ وغیرہ, یہ سارا کچھ. خاص طور جو آپ کے اپنے امپورٹنٹ آپ نے جو بزنس اسٹارٹ کیے تھے ان کی امپورٹنس کے بارے سے آپ سے بات کروں. اس میں فاؤنڈرس بھی ہوں گے یقیناً آپ کے ساتھ. جیسے آپ نے بتایا کہ ناٹ آل دا بزنسز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سکسیزفل رہے, ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوئے جو کہ سم ہاؤ آپ کو اندازہ ہوا, جو یو ایکچولی لرن فرام یور مسٹیکس ایز ویل, کہ وہاں غلط ہو گیا جس کی وجہ سے وہ اتنا اچھا نہیں چل سکا. تو ان حالات میں جب ایسا کچھ ہوا تھا تو وہاں آپ کے جو فاؤنڈرس تھے, جو آپ کے ساتھ کو فاؤنڈرس تھے یا ایکوٹی پارٹنرز کہہ لیں یا جو بھی جس بھی وے میں آپ نے ان کو لیا تھا, ان کا کیا رسپانس تھا؟ کیا آج بھی وہ آپ کے ساتھ ہیں یا ان میں سے کچھ چھوڑ گئے یا انہوں نے کیا کیا, اور اگر ایسا تھا تو آپ نے ان کو پھر کیسے مینیج کیا؟ جی نہیں, ویری ویری پرٹیننٹ کویشچن اینڈ ویری گڈ کویشچن. یہ ایسی چیز ہے جو آئی تھنک ہر اسٹارٹ اپ میں ہر جو سیٹ آف فاؤنڈرز ہوتے ہیں نا یا جو اونرز ہوتے ہیں ان کو فیس کرنی پڑتی ہے اگر وہ کو فاؤنڈرز لے کے آتے ہیں, پارٹنرز لے کے آتے ہیں. کیونکہ بزنس از لائک لائف, یہ کبھی ایک جیسا نہیں رہتا, یہ ایسا نہیں ہے اٹس گوئنگ ٹو ہیو اپس اینڈ ڈاؤنس. شروع میں ڈاؤنز ہی ہوتے ہیں, پھر آہستہ سے جا کے چیزیں بہتر ہونا شروع ہوتی ہیں. تو جب برا وقت چل رہا ہوتا ہے تو آپ نے ایسے لوگ لے کے آنے ہیں, جس میں نے پہلے بات کی نا کہ جن کی آپ سے ویلیوز الائنمنٹ ہو, جو برے وقت میں ساتھ دینے والے. بالکل صحیح. تو آپ کے پاس آپ نے اس کرائٹیریا پہ پرکھنا ہے. جب آپ فاؤنڈرز لے کے آ رہے ہو نا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون ہے جو میرا ساتھ نبھائے گا برے وقت میں. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے, نہ صرف آپ نے اپنے بیسٹ فرینڈس کو نہیں لے کے آنا. مطلب اٹ شوڈ ناٹ اونلی بی کہ میں نے نا اپنے بیسٹ فرینڈس کو, اٹس ناٹ اے بیسٹ فرینڈ بیوٹی کانٹیکسٹ جس میں آپ کہیں جی میں نا اپنے صرف بیسٹ فرینڈس کو لے آؤں ساتھ, کیونکہ وہ وہاں پہ مار کھائیں گے کہ ان کی کمپلیمنٹری اسکلز نہیں ہوں گی. یوزلی ایک ہی فیلڈ کے بندے ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں, کمپلیمنٹنگ اسکلز والے نہیں ہوتے. تو آپ نے دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہیں سائڈ بائی سائڈ, کہ ایک تو ایسے لوگ جو ساتھ نبھانے والے ہوں, دوسرے کمپلیمنٹنگ اسکلز والے ہونے چاہیے. صحیح ہو گیا. جو ساتھ نبھانے والے ہوتے ہیں نا وہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ سال ہر سال سے جانتے ہیں. کئی دفعہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ یونیورسٹی جو فرینڈز ہوتے ہیں نا, جو آپ کے کافی سالوں سے فرینڈز ہوتے ہیں, وہ اچھے فاؤنڈرز ثابت ہوتے ہیں, کو فاؤنڈرز ثابت ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں, اور ان کو اوور دا ٹائم نا اپنے اور اپنے کو فاؤنڈر کے مزاج کی سمجھ آ چکی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. بہت سارا ٹائم سیو ہو جاتا ہے بحثوں سے, لڑائی جھگڑے سے, اگر آپ کو اپنے کو فاؤنڈر کا مزاج پتہ ہے, آپ کو ان کی پرسنالٹی ٹائپ کا پتہ ہے, اور ان کو آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کا پتہ ہے. ٹھیک ہو گیا. سو ناٹ اونلی دا اسکلز شوڈ کمپلیمنٹ, بلکہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ اور آپ کو اپنے پارٹنرس کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کو فاؤنڈر لے کے آ رہے ہیں برے وقت میں وہ کتنا کے ساتھ دیں گے آپ کا, ان کے اندر کتنا گرٹ ہے. گرٹ ایک ایسی کوالٹی ہے جو کرج جسے کہا جاتا ہے یا دم خم جسے کہا جاتا ہے نا, سسٹین کتنی دیر کریں گے برے وقت میں. تو اس کے بارے میں ایک بڑے اچھے رائٹر ہیں, ان کی بک ہے دا ہارڈ تھنگ اباؤٹ ہارڈ تھنگس, بین نام ہے ان کا, بین ہورووٹس. تو ہی از اے سیریل انٹرپرینور, اور اب یہ ایک اپنا انویسٹمنٹ فنڈ بھی رن کر رہے ہیں. تو ہی روٹ دس بکس دا ہارڈ تھنگ اباؤٹ ہارڈ تھنگس, اینڈ ہی ٹاکس اباؤٹ دس این ایسے وچ از اویلیبل آن لائن ایز ویل. اسی بک کے اندر ایک ایسے دا اسٹرگل. تو دا اسٹرگل میں وہ بات کرتے ہیں کہ جب یہ برے وقت میں جو اسٹرگل چل رہی ہوتی ہے نا, جب سایہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے اور آپ کے گھر والے بھی آپ کہیں یار یہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, تو آپ کے پارٹنر بھی اسینشلی آپ کو ساتھ چھوڑیں گے. اسٹل یو ہیو ٹو بلیو ان یور سیلف, اینڈ اسٹل اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی فاؤنڈر ہے جو آپ کے اوپر بلیو کرتا ہو, تو پھر یہ وہ گریٹ کوالٹی ہے جو آپ میں بھی ہونی چاہیے اور آپ کے کو فاؤنڈرز میں بھی ہونی چاہیے, پارٹنرز میں بھی ہونی چاہیے. پھر آپ کی جو نا سکسیس کے چانسز ہیں. ادروائز اگر برے وقت میں آپ کے ساتھ چھوڑنے والے مل گئے تو پھر آپ جو ہے نا آپ کی جو کشتی ہے وہ مڈل میں دریا کے ڈوبے گی. تو والی بات ہے. تو یہ چیز ہے کہ کو فاؤنڈر کا انتخاب بہت امپورٹنٹ ہے. شاہ صاحب ایک بات بتائیے, جیسے ہم نے پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے کویشچن آپ سے میں نے کیا تھا کہ این امپلائی وائی
وائی وڈ ہی کم ٹو یو؟ جی جی. اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جس طرح کے مختلف بزنسز رن کیے تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں ایک یا دو اشخاص ایسے ہیں کہ جو کسی جگہ پر کام کر رہے تھے جو کہ دے ور ویل اسٹیبلشڈ دیئر، دے آر ناٹ دا ونس کہ جو بالکل فریش گریجویٹس تھے یا اس طرح کی کوئی چیز تھی. تو اب اگر ایک بندہ ہے جو اپنے کمفرٹ زون میں کہیں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کام کر رہا ہے اور وہ ایک مڈل ٹیئر مینجمنٹ میں ہے تو وہ آپ کے پاس کیوں آئے گا؟ اور اگر دوسرا سوال یہ اگر وہ آئے گا تو کیا آپ اس کو کس طرح کی انکریجمنٹ اس کی ہوگی یا اس کو وہ زیل اور وگر ملے گی جس کی وجہ سے وہ گرٹ اس کے ساتھ رہے گی کہ وہ کنٹینیو کرتا رہے؟ جی یہ چیلنج ہمیں نا پاکستان میں کافی فیس کرنا پڑتا ہے کہ جو ریسورسز ایکسپیرینس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ایک اچھا ڈیولپمنٹ مینیجر یا ہیڈ آف انجینئرنگ جو اگر ہم نے اپنے اسٹارٹ اپ کے لیے رکھنا ہے اور ہمارا اسٹارٹ اپ ایک ٹیک اسٹارٹ اپ ہے اگر یا ٹیک بزنس ہے تو ایسے لوگ یوزلی 10 ایئرس پلس ایکسپیرینس والے ہوتے ہیں اور ان میں سے کئی ماسٹرز بھی کر کے آئے ہوتے ہیں کسی باہر سے اچھی یونیورسٹی سے. دے گیٹ امپلائڈ بائی بگ کمپنیز لائک نیٹ سول ہو گیا، سسٹمز لمیٹڈ ہوگی، وینچر ڈائیو جنہوں نے کریم کا سافٹ ویئر بنایا تھا سارا. So they are well established over there. They're getting very good salary. They're getting perks. They're getting medical. They're getting insurance. So they are in a comfort zone. They have established their command and people respect them over there. اور ایسا نہیں ہے، کچھ کمپنیز ہوتی ہیں کچھ بزنس ڈکلائننگ ہوتے ہیں، یہ تو چیزیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں ساری ساری ان کمپنیز کے لیے. سو وائی وڈ دے کم ٹو سیڈلنگ قسم کی بالکل نئے بزنس میں. تو یہ چیلنج ہمیں فیس کرنا پڑا اپنے اسٹارٹ اپس میں، ٹیک اسٹارٹ اپ میں، کہ جب ہم نے انیشلی ٹیم بنائی، ایم وی پی بنایا، جو ہائرنگ کی وہ فاسٹ سے گریجویٹ فریش گریجویٹ ہائر کر کے سافٹ ویئر ڈیولپرز کے طور پہ یوٹیلائز کیا، موبائل ایپ ڈیولپرز یوٹیلائز کیے، نسٹ سے کیے. لیکن جب موقع آیا کچھ 1-2 سالوں کے بعد جب ہماری کام زیادہ بڑھ گیا، ناؤ وی نیڈیڈ سینئر پیپل. اب جب سینئر پیپل کو ہم ڈھونڈنے نکلے تو ہمیں نہیں مل رہے تھے بیکاز نو بڈی کیئرڈ اباؤٹ اس، وی ور ٹو اسمال ٹو بی نوٹسڈ. تو یہاں پر جو اسٹریٹجی کام آئی وہ یہ کام آئی کہ جیسے لنکڈ ان ہے، آپ کے بہت سارے دوست موجود ہوتے ہیں، آپ کا جو نیٹ ورک ہے نا یہ یہاں پہ رول پلے کرتا ہے. ہاؤ مینی پیپل یو نو ان دیٹ انڈسٹری. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ انڈسٹری میں اپنے دوست یاروں سے آپ اپنے نیٹ ورک میں ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو پروپیگیٹ کر دیتے ہیں، یو نیڈنگ سچ اے ریسورس. ٹھیک ہے، یو نیڈنگ سچ اے ریسورس. اور اس میں آپ ان کو بتا دیتے ہیں، تھوڑا سا سیلری کا آئیڈیا دے دیتے ہیں. کسی اسٹیبلش جگہ سے آپ کو بندہ توڑنے کے لیے آپ کو کمپیریبل سیلری دینی پڑے گی ورنہ وہ لوگ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، سو ورنہ وہ لوگ نہیں آئیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ، کیونکہ آپ شروع میں شاید اتنا زیادہ افورڈ بھی نہ کر سکیں ہائی کاسٹ امپلائی، تو آپ انہیں پارٹ ٹائم انگیج کر سکتے ہیں ایز اے کنسلٹنٹ. دیٹ از دا اسٹریٹجی دیٹ ورک فار اس، کہ ہم نے کنسلٹنٹس انگیج کر لیے جو سی ٹی او کے رول میں یا سینئر کنسلٹنٹ کے رول میں ہماری ٹیکنیکل ٹیمس کو سپروائز کر رہے تھے ایک سینئر ٹیکنیکل مینیجر کے طور پہ یا ہیڈ آف انجینئرنگ کے طور پہ. تو دیٹ ورک فار اس. تو آپ کو چونکہ اسٹارٹ اپ آپ کا اپنا بزنس ہے، یو کین اسٹرکچر اٹ دا وے یو وانٹ. سو دیز آر دا تھنگس جنہیں میں پاکستان ہم اپنی لینگویج میں جگاڑ کہتے ہیں. تو آپ کو جگاڑیں لگانی پڑتی ہیں بیکاز جو چیز سلیکان ویلی میں چلتی ہے، جو چیز یو ایس میں یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں بزنس جیسے اسٹارٹ اپس کیے جاتے ہیں، وہ چیزیں پاکستان میں ویسے نہیں ہوتی. تو آپ کو چیزوں کو نا ڈفرینٹ وے میں کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ چیزیں ڈفرینٹ جگہ سے چلتی ہیں. تو پاکستان میں آپ کو جگاڑیں لگانی پڑتی ہیں. تو یہ چیز اس چیلنج کو ہم نے اس طرح ایڈریس کیا. بالکل صحیح ہے. اور اگر اس میں ایک چیز دیکھی جائے تو مجھے ایک چیز ایسی لگتی ہے جیسے ہم نے مارکیٹنگ کی بات کی تھی، تو ایک اور چیز بالکل اسی طرح کہ آپ وہ پروڈکٹ سیلنگ ہے یا اپنا بزنس سیلنگ ہے یا آپ ہیومن ریسورس لینے کے لیے بھی اپنے آپ کو سیل کر رہے ہیں نا ان اے وے. تو آپ کی جو سیلنگ ہے دیٹ از کوائٹ امپورٹنٹ. ہاؤ آر یو سیلنگ یور سیلف؟ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا، یو آر سیلنگ یور سیلف آل دا وے. ہاں ایگزیکٹلی. سو میں یہ مناسب اگر آپ کو لگے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم نیکسٹ سیگمنٹ اپنا جو ہے وہ سیلنگ کے اوپر کریں، سیلز کے اوپر، کہ وہ اس میں ہم اس میں یعنی اٹس ناٹ اباؤٹ sale of your business of your product, it will be a sale of covering everything, encompassing everything, right? Makes a lot of sense. جی. تو شاہ صاحب انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم لوگ جو ہے اس چیز کو ٹچ کریں گے اور ٹچ کرنے کے ساتھ اس کی جو مختلف انسلری چیزیں ہیں ان کو بھی کور کریں گے. گریٹ، آئی تھنک اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. تھینک یو. شاہ صاحب ایک چیز بتائیے گا، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ جب ایک آپ کے فاؤنڈرز ہوتے ہیں، جو کو فاؤنڈرز ہوتے ہیں،
مل کے کام کر رہے ہیں, شروع کیا ہے انہوں نے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹارٹ اپ بزنس ہے, آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں یا اس طرح کی چیزیں, اور آپ کا تھوڑا بہت بزنس اسٹارٹ ہوا تو کچھ ایکوٹی پارٹنرز ہو گئے آپ کے, یا کچھ آپ اٹس آل اباؤٹ دا میکینزم دیٹ یو آر ایکچولی ڈوئنگ یور سیلف فار امنگسٹ دا فاؤنڈرس, یا یعنی کیوں کہہ لیں ٹیم. تو اس میں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ان کو اس میں آپ ایکوٹی ڈیوائڈ کیسے کریں گے, یا آپ ان کو ایکچولی پے کیسے کر رہے ہوں گے, یا آپ اس کو ڈسٹریبیوشن کیسے کر رہے ہوں گے, کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے بہت پہلے بات کی تھی ایک اور ایپیسوڈ میں کہ دیکھیں اٹس آل اباؤٹ کہ واٹ یو آر گیٹنگ. جی, وہ ایک کسٹمر کے لیے بھی ہے, وہ ٹیم کے لیے بھی ہے. سو آپ اس میں کیا کہیں گے کہ پھر آپ اس کو کیسے سیٹسفائی کریں گے فار دیٹ میٹر. ہاں یہ بھی بڑا پرٹیننٹ کویشچن ہے جو بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے جب بھی کوئی بزنس اسٹارٹ کرنے لگتے ہیں اور ایک سے زیادہ پارٹنرز ہوتے ہیں. تو جو لوگ غلطی کرتے ہیں نا, جو کامن مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ ہم 4 پارٹنرز ہیں اور ارسپیکٹو آف آر رول اور کنٹریبیوشن ہم ایسا کرتے ہیں, ہم 25% تم لے لو, 25% تم لے لو, 25% آپ لے لو اور 20% میں لے لیتا ہوں, ایسے کر کے چل پڑتے ہیں جسٹ بیکاز وی آر فرینڈز اینڈ آل. اچھا, جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو 2 بالکل کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے اور 2 ہی ساری چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں. سو جو آپ کی ایکوٹی ہوتی ہے نا اس کو ڈیوائڈ ہونا چاہیے, آپ کتنا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, آپ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. کنٹریبیوشن ٹائم ویلیو ہو سکتی ہے جسے سویٹ ایکوٹی کہا جاتا ہے. کنٹریبیوشن جو ہے وہ فائنینسز وائز بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کتنا وٹ فائنینسز آر یو پٹنگ آن دا ٹیبل. یہ بھی ضروری ہے کہ جو پارٹنرز ہیں وہ وٹ آر دے برنگنگ آن دا ٹیبل, از اٹ دیئر اسکل سیٹ. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اس انڈسٹری کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, سو دے آر برنگنگ دیئر نالج آف دا انڈسٹری on the table. Then another one is bringing the money, another one is bringing their time. وہ کہتا ہے جی میں ٹائم لگاؤں گا. اس طرح کر کے نا آپ شیپ اپ کرتے ہیں چیزوں کو, اور اگر 1 یا 2 سارا کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کا شیئر زیادہ ہونا چاہیے. لاجیکلی دس شوڈ بی دا کیس. یو ہیو ٹو بی ویری اسٹریٹ فارورڈ when you're deciding equity among yourselves کہ کس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے. ٹاک ٹو یور پارٹنر ایون if you're friends, you have to have a very open discussion up front کہ جو جتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا, جو جتنا پارٹیسپیٹ کر رہا ہوگا, اس کی بیسس پہ ایکوٹی ڈسٹریبیوشن ہوگی. کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس میں بعد میں ہم نے لڑائیاں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. فیو منتھس لیٹر ڈاؤن دا روڈ تمہیں تو ایکوٹی دی ہوئی ہے ایکول, تم کوئی کام ہی نہیں کر رہے. وہ کہے گا جی میں تو کام نہیں کر رہا اس وجہ سے بلا بلا بلا, کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے نہیں کر رہا, لیکن ایکوٹی میں نے نہیں چھوڑنی. آپ نے کمپنی بنا لی ہے, یہ ہم کمپنی بنانے کا سارا ہم انشاءاللہ لیگل کے ایپیسوڈ میں کور کریں گے, لیکن کمپنی ہم نے بنا لی ہے, آپ نے ایکوٹی ہارڈ وائر کر دی ہے. اب اسٹرکچر چینج کرنے کے لیے سب کی اپروول چاہیے. نا یو آر اسٹک, جب تک وہ خود پارٹنر اپروو نہیں کرے گا آپ اس کی ایکوٹی کم نہیں کر سکتے. لیٹر آن جھگڑوں سے بچنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو سیریس ڈسکشن ہے نا, یہ اوپنلی اینڈ آنیسٹلی اسٹارٹ میں کر لی جائے اپنے پارٹنرس کے ساتھ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ اگین فار یور ٹائم. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ, آپ نے آج یہ ٹیم اینڈ کو فاؤنڈرز پہ بہت زیادہ ایکسوسٹیو قسم کی ڈسکشن کی. آپ نے بتایا کہ ٹیمز اینڈ کو فاؤنڈرز آر ہاؤ مچ دے آر امپورٹنٹ. سو ان شاء اللہ جیسے ہم نے بات کی ہے کہ سیلز کے حوالے سے, کہ تو ہم سیلز کو کور کرنے کے لیے نیکسٹ سیگمنٹ میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی تشریف لائیں اور ہمیں بتائیں. بہت بہت شکریہ جی سب احباب کا. ہم آئیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ود سیلز کے حوالے سے. ہم ہر چیز کو کوشش کریں گے کہ کور کریں. آپ کے جتنے بھی اس میں خیالات ہو سکتے ہیں, سوالات ہو سکتے ہیں, ان کو ہم ساروں کو کور کریں جو پروبیبل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جیسے آج ہم نے آپ سے بات پہلے بھی کہتے رہے ہیں, آج کے حوالے سے اگر ٹیم اینڈ کو فاؤنڈرز کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی کویشچن, کسی بھی قسم کا کنفیوژن ہے, کوئی سوال ہے, کوئی بات اگر ایسی رہ گئی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹچ نہیں ہو سکی, تو پلیز کامنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا. اور کامنٹس میں لکھنے کے بعد آپ یہ امید رکھیں کہ آپ کو اس کا بڑا اچھا اور شافی قسم کا جواب بھی ڈیٹیل میں مل جائے گا, کیونکہ آپ کو یہ بہت اچھا لگ تو رہا ہے یہ بزنس سیٹ اپ سیریز. سو اس لہٰذا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگین کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.